تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اے نبی دنیا کے ملکوں میں خدا کے دشمنوں کی چل پھر تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے رہے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اس کتاب پر ایمان لے آتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی اللہ کے آگے جھکتے ہوئے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچتے نہیں ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اللہ سے ڈرتے رہو امید ہے کہ فلاح پا جاؤ گے صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کی کارروائی کا آغاز ہو چکا اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی مبارک پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے احسان دانش مجھے یاد آ گئے کہ انہوں نے کہا کہ آنکھوں کو اپنی چومتا میں رکھ رکھ کے آئینہ آنکھوں کو اپنی چومتا میں رکھ رکھ کے آئینہ ہوتی اگر نصیب زیارت حضور کی دانش میں خوف مرگ سے متعلق ہوں بے نیاز میں جانتا ہوں موت ہے سنت حضور کی ہمارے درمیان موجود ہیں جناب منیر گجر صاحب تشریف لائیں گے اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جناب منیر گجر صاحب سے گزارش ہے کہ ڈائس پہ تشریف لائیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرنے سے پہلے میں آج کی اس تقریب کے میزبان ہونے میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا خوبصورت گلدستہ سجایا اور ہمارے محترم المقام جناب فاروق حمید سیال صاحب جو ہمیں الوداع کہہ کے
پاکستان تشریف لے جا رہے ہیں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح یہاں ان سے اللہ نے کام لیا وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار جو شرف الدین بصیری علیہ الرحمہ نے لکھے، جب انہیں فالج ہوا تو ایک عرصہ تک بستر پہ علیل رہے اور پھر خیال آیا تو انہوں نے 160 اشعار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں لکھ دیے، اور جب مکمل ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور آ کر ارشاد فرمایا کہ اے بصیری اٹھو وہ قصیدہ سناؤ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اٹھ نہیں سکتا، تو آپ نے دست شفقت پھیرا، صحتیاب ہوئے، آپ نے سنایا، اپنے اس کے عوض انہیں چادر مبارک عطا فرمایا جسے بردہ کہتے ہیں عربی میں، اس کے چند اشعار انشاءاللہ۔ اور اس کا ذکر جو ہے محمد اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب میں کیا وسیلے کے اعتبار سے، تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب میرے ساتھ مل کر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأوالي مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرن۔ جناب منیر گجر صاحب قصیدہ بردہ پیش کر رہے تھے۔ حضرات گرامی، جب بھی کسی پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے تو اس کے انعقاد میں بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو
جن کو دعوت دی جاتی ہے وہ مہمان کے طور پہ آتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے شریک ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت کسی بھی پروگرام کے انعقاد کے لیے بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے۔ کچھ انتظامی ضروریات ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ معاشی ضروریات ہوتی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں اگر آپ جو لوگ اس چیز کا تجربہ رکھتے ہیں کہ کسی بھی پروگرام کو جب بھی منعقد کرنا ہوتا ہے تو وہ ایک طویل فہرست ہے جس کو شروع کرنے سے لیے یعنی کہ پروگرام سے کئی دن پہلے شروع کرنا پڑتا ہے، اور پھر جو لوگ اس چیز میں مہارت رکھتے ہیں وہ اس کو بخوبی سر انجام دے لیتے ہیں، ورنہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو رہ جاتی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے اس پروگرام کے لیے بھی وہ سب لوگ جنہوں نے کسی بھی حوالے سے اس پروگرام کے انعقاد میں تعاون کیا ہے ان کا شکریہ ادا کیا جائے۔ تو میرے پاس کچھ نام ہیں آج کے اس پروگرام کے سپانسرز کے، جنہوں نے کہیں نہ کہیں اپنی شمولیت اس پروگرام میں رکھی ہے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ نہ صرف انتظامی ضروریات ہوتی ہیں بلکہ معاشی ضروریات بھی ہوتی ہیں جن کو کسی بھی پروگرام کے انعقاد کے لیے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلا نام جو میرے پاس ہے جناب محمد جمیل صاحب کا ہے، جو چیئرمین ہیں روشن پاکستان کے۔ آپ ایک بار ان کے لیے تالیاں بجا دیجئے۔ جناب جمیل صاحب، چیئرمین روشن پاکستان۔ بدل لیے نا، بدل لیے کیا ویڈیو لگا کیا لگانی، پلے کرو نا۔ یہ ویڈیو پیغامات ہیں جو ہم یہاں پر پلے کرنا چاہ رہے ہیں۔ کچھ ٹیکنیکل پرابلم، ندیم بھائی اگر میں سب کے نام لے دوں اور پھر بعد میں آپ چلا دیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آ گیا، ساؤنڈ نہیں آیا۔ جمیل صاحب 3.5 سال کا آواز کم ٹینیور مکمل کرنے کے بعد فرق میر سیاد صاحب سیمنٹی ویلفیئر اتاشی واپس پاکستان کی جانب لوٹ رہے ہیں۔ آپ ان کے بڑے قریبی تھے، کیا کہیں گے؟ کچھ یادیں، کچھ باتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جی آپ لوگوں کا بہت شکریہ میاں صاحب اور خالد نور صاحب کہ آپ نے یہ موقع دیا، اور میر عمر سیال صاحب نہیں جا رہے سر، وہ ہمارے دلوں میں ہیں اور وہ رہیں گے ادھر، کیونکہ وہ ایک ایسی شخصیت تھے۔ انہوں نے ایک بڑا اچھا لفظ کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں جو کر جاؤں گا نا انشاءاللہ اس کے بعد کوئی ایسا آئے گا نہیں، لیکن انشاءاللہ سر آپ کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اور ان کی خصوصیت یہ تھی سر، ان کو دن کو رات کے ہم نے عمرہ بھی اکٹھے کیا تھا اور ہم بائی روڈ گئے تھے، بہت پلیزنٹ ٹائم تھا، بہت پلیزنٹ عمرہ کیا۔ اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے اور جناب ہمارے CWA صاحب نے اکٹھے طواف کیا، یہ ہمیشہ یاد رہے گا، ان کو بھی رہے گا۔ ویسے تو میری اکثر ان کے ساتھ لڑائی رہتی تھی، لیکن یہ ایک بہت پیارے انسان ہے۔ ہم ایک پیارے انسان کو یہاں سے بھیج رہے ہیں، جہاں بھی جائیں یہ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ ان کا حامی و ناصر ہو۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ ہمیشہ اپنی کمیونٹی کی بہت خدمت کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ٹائم نکالنا یہ ایک چھوٹا کام نہیں ہے۔ آپ صبح دن بھر ڈیوٹی کرنے کے بعد جتنا ٹائم نکالتے ہیں، جس کے لیے آئی ریئلی اپریشیٹ یو گائز، تھینک یو سو مچ۔ اس کے بعد جو دوسرا نام میرے پاس ہے وہ شمشاد احمد خان، جو وائس چیئرمین ہیں روشن پاکستان کے۔
जी बिल्कुल, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन रोशन पाकिस्तान शमशाद खान तनोली साहब। तनोली साहब, आप काफ़ी अर्सा फ़र्क मीर सियाल साहब जो कि कम्यूनिटी वेलफेयर ताशी थे उनके साथ रहे, 3.5 साल का तकरीबन वो टर्नओवर मुकम्मल करके वापस जा रहे हैं। कुछ यादें, कुछ बातें हमारे साथ शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मियाँ तनवीर साहब आपका और खालिद नूर का बहुत बहुत शुक्रिया। एज़ यूजुअल आप लोग जो हैं एक रंग दे देते हैं प्रोग्राम को, और ये जो डिनर होने जा रहा है इनके एजाज़ में फ़ारूक सियाल साहब के, उसमें एक तो दो खुशियाँ हैं हमें। एक खुशी तो ये है कि नए जो हमारे कम्युनिटी वेलफेयर अथॉरिटी तशरीफ़ लाए हैं हमजा साहब, हम उन्हें वेलकम करेंगे। और दूसरी खुशी ये है कि फ़ारूक सियाल साहब मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा टाइम लेकर किसी भी, आज से पहले कोई भी CWA 3 साल से ज़्यादा नहीं रहा, वो महीना 2 महीने पहले ही चला जाता था। तो इनके माशाल्लाह ऑलमोस्ट 3.5 साल जिस तरह आपने कहा कि हो गए हैं, और कम्युनिटी के साथ जो इनकी अटैचमेंट रही है वो बड़ी ज़बरदस्त रही है। खासकर आपको बड़ा सराहा उन्होंने, और वो एक्नॉलेज किया कि मियाँ तनवीर जो हैं वाकई, मैं एक बार मेरे सामने उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान के अंदर भी आप माशाल्लाह 10-12 न्यूज़पेपर को लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी ज़बरदस्त बात है। तो फ़ारूक सियाल साहब का ये है कि ये तकरीबन सभी जितने हमारे ऑफिसर्स आए आज तक सब माशाल्लाह बहुत बड़े अच्छे थे, सब ने अपनी अपनी जगह पे बड़े काम किए, लेकिन इनकी खूबसूरती ये थी कि इन्होंने कम्युनिटी के हर बंदे को अपने साथ मिलाए रखा, उसके साथ टेंशन रही और टाइम देते रहे और उनके साथ मिलते रहे। तो इस वजह से मेरे ख्याल में कि तमाम कम्युनिटी ने ये डिसाइड किया कि हम मिलकर उनके लिए एक एजाज़ी डिनर जो है वो अरेंज करें। और हाफिज़ साहब और हमारे चेयरमैन जमील साहब ने कहा, चूँकि जमील साहब चेयरमैन है, मैं वाइस चेयरमैन हूँ, हाफिज़ साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, तो हमने सोचा कि हम इसे कम्युनिटी की शक्ल दे दें। तो इसमें फिर हमारे दोस्त मियाँ अरशद साहब हैं, अरशद मुग़ल हैं, आखिर कोस्तानी हैं, और दूसरे 2-4 जिस हाजी मुनव्वर साहब हैं, चौधरी बरकत अली साहब हैं। तो हमने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम मिलकर ये प्रोग्राम ये डिनर कर देते हैं, ताकि आइंदा के लिए भी जितने हमारे ऑफिसर्स यहाँ आते हैं, हमें सबसे मोहब्बत होती है, लेकिन ये कि बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कमेटी के साथ उनकी अटैचमेंट्स की वजह से, तो इसको हम एक किस्म का यूँ समझ लें कि सेलिब्रेट भी करेंगे और आने वाले मेहमान को हम खुशामदीद कहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो बखुशी यहाँ से अपने पूरा करके जा रहे हैं। अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को और हमारी एम्बेसी को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और इसी तरह हम मिलजुल कर जो है इन चीज़ों को सेलिब्रेट करते रहें। बहुत शुक्रिया। जनाब हाफिज़ मोहम्मद शब्बीर, प्रेसिडेंट रोशन पाकिस्तान और डायरेक्टर हैं पाकिस्तान बिजनेस सेंटर। जी बिल्कुल, इस टाइम मेरे साथ मौजूद है रोशन पाकिस्तान के सदर हाफिज़ मोहम्मद शब्बीर साहब। हाफिज़ साहब, फ़ारूक मीर सियाल साहब कम्युनिटी वेलफेयर अताशी 3.5 साल का टर्नओवर अपना पूरा करने के बाद वापस जा रहे हैं। आप उनके बहुत करीबी थे, उनके बहुत सारी जगहों पे शाना बशाना रहे, क्या कहेंगे उनके हवाले से? बहुत शुक्रिया साहिल साहब। फ़ारूक मीर सियाल साहब की जो शख्सियत है, इनके कई पहलू हैं। मजहबी पहलू, मतलब बहुत उम्र किए, बहुत बड़ा फ़हम रखते दीन के हवाले से, और एक दीनदार शख्सियत भी है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने इकट्ठे सफ़र भी किया है। इसके साथ पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन और नॉलेज रखते थे। कम्युनिटी के मामलात को मामला फहमी में एक मुकाम रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और नब्ज़ शनास हैं लोगों की सोच की, फ़िक्र की, तलब की। तो अपने इन सारे महारत के साथ अपने टेन्योर में अपनी जॉब पे बैठे हुए एक बहैसियत कम्युनिटी वेलफेयर अताशी इन्होंने जो रोल अदा किया है वो मिसाली है। और तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि फ़ारूक मीर सियाल साहब के दौर में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो सरकर्दा शख्सियात हैं उनको किसी की सिफारिश नहीं करनी पड़ी। इनके डोर स्टेप पे जाके लेबर से लेके हर कैटेगरी के बंदे ने
اپنے مسائل کو پیش کیا ہے، انہوں نے سنا ہے، ساتھ چلے ہیں، ان کا سلوشن دیا ہے. چاہے لوگ جہاں بھی ہیں، جاب لیس لوگ ہیں، کوئی بیمار ہے، کسی کی ڈیڈ باڈی کا مسئلہ ہے، کوئی جیل میں ہے، کوئی ویزے اقامے کا مسئلہ ہے، فیملیز کے آپس میں مسائل ہیں، کمیونٹی کے آپس میں مسائل ہیں. انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ہر پارٹی کو راضی رکھتے ہوئے بڑے فیئر قسم کے ڈیسیژن کیے. اور آج ہم اس بات کے وٹنس ہیں کہ کسی بھی بندے کو ان کے کام پہ یا ان کے ان معاملات کے حل کرنے میں کسی کو اعتراض نہیں ہے. اور ہمیں فخر ہے ایسے افیسر پر جنہوں نے اس طرح اپنی ذمہ داری نبھائی ہے. راؤنڈ دا کلاک 1 بجے 2 بجے بھی ہمیں ضرورت پڑی ہے، کسی بندے کو پکڑا گیا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کچھ معاملات ہیں، انہوں نے نہ نہیں کی، ٹیلی فون اٹھایا، گئے بھی ہیں، ڈیوٹی آورز نہیں دیکھے. پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات، مذہبی جماعتوں کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات، عام سوشل کمیونٹی کے ساتھ، سوشل ورکرز کے ساتھ، سوشل آرگنائزیشن کے ساتھ بڑی سپورٹ. اور یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلڈ ڈونیشن کیمپ کیا ہے، تو آؤٹ آف دا وے جا کے ایک آفیسر نے اپنی طرف سے ایک ویڈیو بنا کے آپ کی وساطت سے اپلوڈ کر دی. یہ ہمارے لیے بڑی عزت اور اعزاز کی بات بھی ہے، بڑے فخر کی بات بھی ہے کہ ایک آفیسر اس طرح درد دل رکھنے والا کمیونٹی کے لیے جنہوں نے اپنے سارے اسٹیٹس کو چھوڑتے ہوئے ایک سوشل ورکر کے طور پر ہمارا ساتھ دیا. اور تاریخ کا سب سے بڑا کیمپ پاکستانی کمیونٹی نے کویت میں لگایا اور وہ کامیاب ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ فرخ صاحب جہاں بھی جائیں خوش رہیں، آباد رہیں. ہماری دعائیں ان کے لیے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور اسی طرح ان کو اپنے اس مشن میں کامیابی سے نوازتا رہے. آمین. میاں محمد ارشد پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ کویت کے. جی بالکل اس طرح میرے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلم سینٹر نون کویت کے صدر میاں محمد ارشد صاحب. تو ان سے بات کرتے ہیں. میاں صاحب، فرخ میر سیال صاحب اپنا 3.5 سال کا تقریباً ٹرنیور مکمل کر کے واپس جا رہے ہیں. ان کے دور میں جو ان کی تعیناتی تھی کویت سفارتخانہ پاکستان میں، کیا آپ نے دیکھا؟ آپ کے بڑے وہ قریب تھے، کیا کہیں گے ان کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیال صاحب بہت اچھا سوال کیا ہے. فرق سیال جیسے لوگ بڑے کم افسر لوگ آئے ہیں کویت میں. الحمدللہ فرق سیال نے جو کام کیا ہے کم سے کم پوری کمیونٹی ان کو یاد رکھے گی. انہوں نے ہر بندے کو جو کتنی بھی کویت کی کمیونٹی ہے وہ الحمدللہ ہر بندہ جانتا ہے کہ جی فرق سیال میرا ہی دوست ہے، میرا ہی بھائی ہے. اتنی محبت انہوں نے دی ہے لوگوں کو. اور ایمبیسی کی میں جتنی شکایتیں تھیں کام کرنے والے، انہوں نے کسی کو الحمدللہ خالی ہاتھ نہیں بھیجا. ہر بندے کا انہوں نے کوشش کیا کام ہو جائے. انہوں نے کام بھی بہت کیا 3.5 سالوں میں. کمیونٹی کے بھی دل جیتے ہیں. جتنے لوگ پاکستانی جو ہمارے رہنا 1 لاکھ پاکستانی ہیں، کوئی بندہ میں نے ان کے اوپر شکوہ کرتا نہیں دیکھا. اور خصوصی طور میڈیا کا بھی انہوں نے ہمیشہ ذکر کیا اور پاکستان کے لیے انہوں نے بہت کام کیا. لیبر اٹاچی کے حوالے سے انہوں نے اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے بڑا کام کیا. میں ان کو خراج تحسین جتنا بھی پیش کروں کم ہے. میرے وہ بھائیوں کی طرح تھے، دوست تھے، اچھے تھے. میں ان کو ہمیشہ مس کروں گا، یاد بھی رکھوں گا. میری دعائیں، میری ہر طرح کا تعاون ان کے ساتھ شامل ہے. اور خصوصی طور میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. فرق سیال میر کو بھی سرود پیش کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد. ایک کا نام ہے میرے پاس اختر کوہستانی ہے، پریزیڈنٹ ہے پاک پختون پارٹی کی. جی بالکل. کویت کانٹیننٹل ہوٹل بحرین سوات کے اونر اختر حسین کوہستانی صاحب میرے سے موجود ہیں. اختر صاحب، فرخ میر سیال صاحب 3.5 سال کا ٹرنیور مکمل کرنے کے بعد واپس جا رہے ہیں. کچھ یادیں، کچھ باتیں ان کے بارے میں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. جی سر، سب سے پہلے تو تھینک یو، آپ لوگوں کا شکریہ. آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پہ عزت دی. اور فرخ امیر سیال صاحب کے بارے میں ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ وہ ایک سا انسان ہمارے بیچ میں آیا تھا کہ اس بندے نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ ایمبیسی کا ایک آفیسر ہے. جہاں بھی ہم نے ان کو بلایا، رات کو بلایا، ہمیں دن کو، صبح دوپہر، وہ حاضر ہو.
اور دوسری بات یہ ہے کہ بندے کے اندر میں نے ایک چیز اور دیکھی، محنت تو اس کے اندر اتنی ہے ماشاءاللہ، وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، یعنی اس میں ابھی ہم آپ کو زیادہ آپ بہتر جانتے ہو اس کے بارے میں، تو ماشاءاللہ اس نے جتنا ٹائم کویت میں نکالا نا، ایک بھائیوں جیسا اس نے سلوک رکھا ہر بندے کے ساتھ، اور ہر بندے کے ساتھ اس نے ہیلپ کی۔ ایمبیسی میں بھی ہم جب گئے تو اس نے اتنی عزت دی، اتنی عزت کے ساتھ اس نے بات کی ہمارے ساتھ، اور بالکل یہ یعنی ان کے بارے میں اگر ہم جتنا زیادہ تعریف کریں گے تو بہت کم ہو۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھی شخصیت ہے، اور ایک دیندار انسان ہے، ایک اسلام پسند انسان ہے، اور ہمیشہ جس سے بھی ملے ہیں اس نے ایک اچھی سجیشن دی ہے اگلے بندے کو کہ یار یہ کام ایسے نہیں، اس کو ایسے کرنا چاہیے۔ اور باقی ہم جتنے بھی آپ کو پتہ ہے پاکستانی جتنی بھی کمیونٹی ہے، تو ماشاءاللہ اس میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو فرق عمر سیال صاحب کو جانتا نہ ہو، یعنی سارے بندے اس کو جانتے ہیں، اور اس کے بارے میں ابھی جب وہ یہاں سے جائیں گے تب ہم اس کو مس کریں گے، مگر کیا کریں، یہ ایک پاکستان کا ایک قانون ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو سلوٹ پیش کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ وہ ہمارے بھائی کے ساتھ دوست تھا، اور ایک آفیسر نہیں، وہ آفیسر تو اس نے کبھی یہ بات ہمیں ظاہر ہی نہیں کرنے دیا کہ وہ ایک آفیسر بھی ہے، تو اس نے ہمیشہ سب بھائیوں کے ساتھ ایک اچھی دعا سلام رکھی، اور ایک اچھا اخلاق، اور بہت پیار محبت کرنے والا محنتی انسان ہے۔ سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے، ہمارے ایمبیسی کے لیے اس نے اتنا یعنی دن رات محنت میں لگا رہے، اور ہمارے ساتھ تو ماشاءاللہ اس نے ایک دو بار عمرے پہ بھی لیا ہے، تو یعنی ایک دیندار انسان، تو ایسے اچھے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ تو ابھی ہم اس کے لیے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہو جائے تو ہماری سب کمیونٹی کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، اور جو آنے والے مہمان ہمارے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ جناب حاجی منور صاحب، چیئرمین PMLN کویت۔ جی بالکل، اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم سینٹر نون کے سینئر رہنما حاجی منور سیال صاحب۔ حاجی صاحب، فرق میر سیال صاحب اپنا 3.5 سالہ ٹرنیور پورا کرنے کے بعد واپس پاکستان کی جانب رواں دواں ہے، جانے کی تیاریوں میں ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ ان کے بڑے قریب رہے، ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ نحمدہ و نصلی علی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ایک سیال صاحب جو ہیں ایک گریٹ آدمی ہیں، کیونکہ یہاں کویت میں 3 سال جو عرصہ گزارا انہوں نے، ہر آدمی جو یہاں 95,000 یا 1,00,000 آدمی کے ساتھ ان کا تعلق رہتا ہے۔ ہر آدمی کو اتنا درجہ دے، جس کا جتنا بڑا ہے اس کو اسی طرح کی کرسی دی ہے، جس کا جتنا پیار کیا، چھوٹے سے بڑے تک سب کو بہت محبت سے اور پیار سے پیش آئے، اور جو کام ہوا ہے وہ صرف بولا ہی ہے، تو انہوں نے بولا بھائی ہو جائے گا انشاءاللہ، کہ تم سے آپ فکر نہ کریں، تو میں کوشش کرتا ہوں۔ اٹھ کے اپنی سیٹ سے آدمی کو ادھر بٹھایا، جا کے نیچے جا کے کام کرتے ہیں، اور پھر واپس آ کے لو جی ہو گیا آپ کا کام۔ ان کے ایک گریٹ آدمی، اتنے گریٹ آدمی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی مجھے تو جو الحمدللہ جب بھی ہوٹل پہ آتے تھے اور مجھے بولتے کہ انکل جی کیا حال ہے، میں ان کو بولتا جی میں انکل میں آپ کا نہیں ہوں، بولتا میرے والد سے آپ بڑے ہیں، میں اتنی رسپیکٹ دیتا ہوں جتنا والد صاحب کو دیتا ہوں، آپ بہت گریٹ آدمی ہیں، تو اچھے ہیں۔ اس لیے کہ سیال صاحب انشاءاللہ کے حکم سے یہاں سے جائیں گے تو ہم ہمارے دلوں میں رہیں گے، تو جب تک ہیں ہم اس کو یاد کرتے ہیں، تو وہاں بھی پاکستان میں جا کر ہم کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اس طرح کے آفیسر جو ہیں بہت کم آتے ہیں اور بہت کم محبت دیتے ہیں لوگوں کو۔ چودھری برکت علی، وائس پریزیڈنٹ PMLN کویت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب فخر امیر سیال صاحب،
आपकी शख्सियत मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। अपने वतन अजीज़ की तरफ जा रहे हैं। आज हम वो बंद हो गया। पंखा लगा सिस्टम बंद हो गया। वो प्रोजेक्टर नहीं नहीं पावर बंद हुई। जी पावर बंद हो गया। पावर का वो बैक से पावर का मीटर होटल का प्रॉब्लम, इनका प्रॉब्लम पीछे से पावर बंद हो गया। मीटर होगी दोबारा आ गई सिंक हो गई। आ गई लास्ट का भी लगा दो ना। प्ले कर दो। चल बंद हो गया तो बंद कर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब फ़खर अमीर सियाल साहब, आपकी शख्सियत मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। अपने वतन अजीज़ की तरफ जा रहे हैं। आज हम उदास भी हैं कि आपके साथ बहुत सी यादें हैं। आपकी जुदाई और याद तंग करेगी, लेकिन इस सब के बावजूद मैं आपके मज़ीद बड़ी कामयाबियों के लिए दुआगो रहूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। आमीन। शुक्रिया। जनाब अरशद मुगल साहब सदर हैं तहरीक लब्बैक। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम मेरे साथ मौजूद है हाजी मोहम्मद अरशद मुगल साहब, जो कि कम्युनिटी वेलफेयर अताशी फ़र्ख मीर सियाल के बहुत करीबी दोस्त थे। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी हाजी साहब, ये बताइएगा कि फ़र्ख मीर सियाल साहब अपना टेन्योर पूरा करने के बाद वापस पाकिस्तान जा रहे हैं, तो आपके साथ बड़े करीबी उनके ताल्लुकात थे, उनकी कुछ यादें, कुछ बातें जो हैं वो हमारे साथ शेयर कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर पे मैं आप लोगों का बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और मैंने उनके लिए कुछ इज़हार ख्याल करना चाहता था। तो उनके लिए तो हमारे अल्फाज हैं, अल्फाजों में तारीफ़ तो बयान नहीं हो सकती। तो इतने अच्छे इंसान और दोस्त और भाई, तो वो जा नहीं रहे, वो हमारे साथ ही इंशाअल्लाह। तो वो उधर भी जाएंगे तो हम उनके साथ हैं और हमारे दिलों में हमेशा वो रहेंगे। तो उन्होंने जो काम इधर कम्युनिटी के लिए किया है बहुत ज़बरदस्त है, और एम्बेसी में एक मिसाली काम वो करके जा रहे हैं। इससे पहले भी लोग आए होंगे, बाद में भी आएंगे। हर आदमी का एक जो किरदार होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी उनकी शख्सियत भी ऐसी है। मेरे तो वैसे भी बहुत प्यारे वो दोस्त हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको जहाँ भी जाएँ अल्लाह ताला खुश रखे। और वे ये दुनिया का एक तरीका है और चलना है। सब जगह में तो एक आदमी एक जगह पे नहीं रह सकता, उसको जैसे जैसे आपकी ड्यूटी लगती है तो गवर्नमेंट मुलाजमीन की उनको भी चेंजिंग करनी पड़ती है। तो ओवरऑल इंशाअल्लाह हम उनके लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आगे भी आसानी पैदा फरमाए, और दोबारा इंशाअल्लाह अगर कुवैत में भी आए और इंशाअल्लाह वो दूसरे किसी कंट्री में जाने के लिए नहीं सोचेंगे, वो यही सोचेंगे मैं कि कुवैत में आऊँ, और इंशाअल्लाह इससे बड़े ओहदे पे वो तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह।
हमें उम्मीद है। तो भाई साहब आपके साथ उन्होंने माशाल्लाह सऊदीया का सफ़र भी किया, इधर भी अक्सर बात जब वो फारग होते थे, उनके पास टाइम होता था तो वो ज़्यादा टाइम आपके पास साथ ही स्पेंड करते थे। कुछ यादें जो आज भी आपको याद आती हैं बार बार, वो हमारे साथ शेयर करें। जनाब उनके साथ जो सफ़र हमने मदीना शरीफ और मक्का मजमा का किया, और साथ में उम्रा भी किया, और ज़ियारत रोज़ा रसूल की भी की, और बहुत दफ़ा की है। तो इंशाल्लाह आइंदा भी होगी, कोई ये नहीं कि ख़त्म होगी, इंशाल्लाह आइंदा ये होता रहेगा इंशाल्लाह। तो ये यादें तो फिर साथ में रहती हैं। तो जो एक अच्छे इंसान के साथ अच्छा टाइम जो गुजरता है तो उससे वो भूलने वाला नहीं होता। तो वो वैसे भी हर आदमी के साथ, ये आपके साथ जितने भी दोस्त हैं कुवैत में, जितनी भी कम्युनिटी है, सबके साथ उन्होंने बहुत अच्छा तामन किया। देखो एक अफसर होता है, लेकिन उन्होंने भाइयों जैसा सलूक किया। बाकी भी सब लोगों का मैंने इंटरव्यू सुना है, सब लोग यही कह रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके लिए जो आगे भी जाए थे अच्छा हो, मुस्तकबिल उनका हो। ऐसा तो आपके बड़े करीबी थे, कोई जो सबसे ज़्यादा ख़ास उनके अंदर खूबी थी जो आपने महसूस की, वो क्या थी? जनाब सबसे ज़्यादा उनकी जो खूबी है मैंने महसूस की है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं। आप सरकार का वो जो अदब और एहतराम, ऐसे सलाम मैं भी नहीं जाके करता जैसा वो पेश करते हैं। तो मैंने ये ज़्यादा महसूस किया। उसके बाद में वो अपने वालिदैन के बड़े फर्माबरदार हैं, और अपने वालिद के ख़ास तौर पे वालिदा के, अभी उनके पीछे वालिद की डेथ हुई है। आप और मैं उस टाइम में मदीना शरीफ में दाखिल हुए थे, पहला कदम हमारा मस्जिद नबी शरीफ में दाखिल हुआ था। तो पहले फ़ोन उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ऐसा मेरे वालिद साहब दुनिया से चले गए हैं, आप उनके लिए दुआ करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमको इस काबिल समझा। तो मैंने उनको, वो मुझे बता भी रहे हैं, तो मैंने पहली कॉल जो की है वालिद साहब की डेथ होने के बाद मैंने आपको की है। मुझे उम्मीद था कि भाई साहब जो वो मदीना शरीफ में होंगे, तो कुदरती तौर पर आप मेरे साथ भी थे, हम उधर ही मौजूद थे। तो मैंने ये सबसे ज़्यादा खूबी उनमें ये महसूस की है। और अल्लाह के रसूल से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और अपने वालिदैन का, अपने बहन भाइयों का भी वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हज़रात गिरामी, हमारे स्पॉन्सर्स की ये वो लोग जिन्होंने किसी न किसी हवाले से आज के इस प्रोग्राम के इनेकाद में ताउन किया। आपने उनके ख़यालात सुने। जनाब फ़ारूक अमीर सियाल साहब जो रुखसत होने वाले कम्युनिटी वेलफेयर अताशी यहाँ से जा रहे हैं, उनके बारे में अपने एहसासात, अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। आपको बताते चलें कि जनाब हमज़ा तौकीर जो कि फ़ारूक अमीर सियाल साहब की जगह पे नए कम्युनिटी वेलफेयर अताशी यहाँ तैनात होकर आए हैं, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो एक बार उनके लिए बहुत सारी तालियां बजा दीजिए। हमज़ा साहब, हम आपको तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। आपको बताते चलें कि ये लोग यहाँ बैठे हैं, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के ये बेइंतहा मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और आप इंशाअल्लाह अपने कुवैत के क़याम के दौरान में कभी भी महसूस नहीं करेंगे कि आप वतन अजीज़ से दूर हैं, बल्कि हर लम्हा आप इन लोगों को अपने साथ खड़ा हुआ पाएंगे। और हम उम्मीद रखते हैं कि वो रास्ता जो फ़ारूक अमीर सियाल साहब छोड़ के जा रहे हैं, अगरचे उस पर चलना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन ये है कि हम उम्मीद रखेंगे कि आप भी अपनी जो ड्यूटीज़ आपको दी गई हैं, जो जिम्मेदारियाँ आपको तफवीज़ की गई हैं, उनको बतरीक़े अहसन जो है वो निभाएंगे। मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर आप 2 मिनट के लिए स्टेज पे आ जाएं ताकि लोग आपको देख सकें, और फिर हम आपको उतना ही तंग कर सकें जितना हमने फ़ारूक साहब को किया। स्पेशली जो वार्म वेलकम मिला है मुझे वंस आई केम हियर, स्पेशली ऑन द फर्स्ट डे ऑन द एयरपोर्ट, तो वो एक और उसके बाद जिस तरह मेरे पाकिस्तान से मुलाकात होना शुरू हुई, एक बड़ा ही अच्छा महसूस हुआ मुझे। बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं पाकिस्तान छोड़ के कुवैत आया हुआ हूँ। और जिस तरीके से आज फ़ारूक सियाल साहब की वो खिदमत और उनकी
جو کام تھے یہاں پہ جس طرح کمیونٹی سہرا رہی تھی اس سے وہ محبت ظاہر ہوئی. اور اوبیسلی جس طرح پہلے یہاں پہ کا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا, بٹ اللہ تعالیٰ ہم اگر آپس میں اس یونٹی کے ساتھ جس طریقے سے جو انرجی میں دیکھ رہا ہوں اس کمیونٹی میں, تو ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ کچھ ہم بہتر کر سکتے ہیں. جس طرح ہماری کمیونٹی کی جو ابھی یہاں پہ سائز ہے اس کو ہم اگر انکریز کریں, اور باقی کمیونٹی کے ایشوز ہیں جس طرح یہاں پہ کویت کے ہیں, وہ مجھے آہستہ آہستہ آپ سب بھی ہیلپ کریں گے اور مجھے بھی بتائیں گے, گائیڈ کریں گے جہاں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بٹ یہ جو فیئر ویل ہے, جس طرح ابھی فاروق سیال صاحب کا جو رول رہا ہے یہاں پہ, جس طریقے سے رات کے 12 بجے بھی یا رات کو بھی کوئی ایشو ہو جائے کمیونٹی کا, تو ہی واز ویری کوآپریٹیو اور ویری ہیلپ فل کہ سیال صاحب جا کے جو اپنے ہماری ایمبیسی ہے جس میں ہم اپنا رول کر سکتے ہیں, جتنا کر سکتے ہیں, ہی یوز ٹو پلے دیٹ. اور سیال صاحب, دس از گوئنگ ٹو بی یور ہوم in Kuwait as a community and especially in the embassy as well. اور آپ بلکہ ہم اگر آپ کبھی کویت لیٹ بھی ہو گئے تو ہم آپ کو ضرور وزٹ کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو تنگ بھی کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ ہم لوگ ساتھ مل کر اپنی کمیونٹی کو زیادہ اسٹرینتھن کریں گے اور ایشوز بھی ریزالو کریں گے. آپ لوگوں کے پاس آئی ایم آلویز اویلیبل یہاں پہ کویت میں ان ایمبیسی, اینڈ انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں ملاقات بھی ہوگی ساروں سے. تو ایک اچھا ہمارا جو ایمبیسی کے ہم لوگ یہاں پہ جتنا اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. تھینک یو سو مچ اگین فار ویلکمنگ می ہیئر, اور یہ مجھے موقع ملا کہ آج ایک انٹریکشن ہوئی, تو تھینک یو سو مچ. جناب حمزہ توقیر, نئے تشریف لانے والے کمیونٹی ویلفیئر اتاشی, پاکستانی کمیونٹی سے بات کر رہے تھے. حضرات گرامی, پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان ہماری امیدوں, ہماری آرزوؤں کا محور و مرکز ہے. تحریک پاکستان ہو, تاریخ پاکستان ہو, یا 1947 کے بعد کا وقت ہو, ہم کبھی بھی بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اور مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کے ناموں کو فراموش نہیں کر سکتے کہ ہم اب سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی ہمیں ملکی حالات میں کسی رہنمائی کی ضرورت ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بابا قوم کی تقاریر اور اقبال کے کلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اگر سارے نہیں تو ہمارے بہت سے مسائل جو ہیں اس کی بدولت حل ہو سکتے ہیں. جناب حافظ محمد شبیر کی طرف سے, شرکہ الحافظ کمپنی کی طرف سے, علامہ اقبال اور قائد اعظم, ان کے افکار و نظریات اور ان کی شخصیات کو ہمہ وقت یاد رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش کی گئی ہے. ایک موبائل سٹینڈ, اس کے ساتھ ایک پین ہے اور کی چین ہے, جو کہ آج یہاں جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں ان کو الحافظ کمپنی کی طرف سے دیا جائے گا. اور مجھے انہوں نے ابھی بتایا ہے کہ کوئی بھی شخص 1 سال تک, آنے والے 1 سال تک آج سے الحافظ کمپنی کے کسی بھی کاؤنٹر سے یہ فون سٹینڈ اور اس پر علامہ اقبال اور قائد اعظم کی تصویر جو ہے وہ پرنٹ کی گئی ہے, وہ 1 سال تک فری میں وہاں سے ان کے کسی بھی آؤٹ لیٹ سے یا کسی بھی برانچ سے وہ قلم اور وہ کی چین اور وہ ٹیلی فون سٹینڈ جو ہے وہ لے سکتا ہے. کہ میں علامہ اقبال اور قائد اعظم کے بارے میں یہی کہوں گا کہ یہ وطن جو ہم آج ہماری امیدوں, ہماری آرزوؤں کا محور مرکز ہے, یہ وطن در حقیقت
محمد علی جناح کا عطا کیا ہوا وطن ہے، اور اس کی دھرتی جو ہے وہ اقبال کے اشکوں سے سیراب ہوئی ہے کہ انہی کے نطق کا اعجاز تھا کہ ان کے طفیل، انہی کے نطق کا اعجاز تھا کہ ان کے طفیل، وہ قوم جو کئی صدیوں سے خاک برسر تھی، اٹھی تو سینہ گیتی میں ایک دھمک سی اٹھی، اور بہت لطیف اجالے سے شب چمک سی۔ میں چاہوں گا ایک بار الحاق سمپنی کے لیے آپ سب بہت سی تالیاں بجا دیجیے۔ ہمارے درمیان طارق اقبال صاحب موجود ہیں، اور خواہش ہے کہ وہ کلام اقبال پیش کریں گے، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور کلام اقبال پیش کریں۔ جی 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 بہرحال آج جو آپ نے دیکھی ہوگی تصویریں وہ آج بہت پیارے لگ رہے ہیں، بہت شکریہ۔ کلام اقبال پیش کروں گا۔ دیا میں اپنا مقام نیا زمانہ نئے دیا عشق میں اپنا پیدا کر، اٹھا نہ شیشہ گرانے پھر رنگ کے اٹھا نہ شیشہ گرانے پھر رنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا جان پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر، میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا سمر، میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا سمر، میرے سمر سے میں لالا فام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر۔ یہی کہنا چاہتا تھا میں، تو بہرحال بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ ہمارے نئے آنے والے جو CW ہیں ان کے ساتھ ہماری دوستی رہے گی، تعلق رہے گا۔ شکریہ۔ اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ جناب طارق اقبال صاحب کلام اقبال پیش کر رہے تھے۔ خواتین و حضرات، آپ نے ابھی ہمارے سپانسرز کے خیالات سنے جناب فاروق امیر سیال صاحب کے لیے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب آپ پوری دیانت کے ساتھ کسی کام کو سر انجام دیتے ہیں اور پھر اس میں خدمت خلق کا جذبہ بھی شامل ہوتا ہے، تو پھر بہت سی محبتیں سمیٹنے کا موقع بھی آپ کو ملتا ہے۔ جناب فاروق امیر سیال صاحب 3 سال سے زائد عرصہ یہاں کویت میں مقیم رہے، اور انہوں نے جس خوبصورت انداز سے پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کی وہ اپنی مثال آپ ہے۔
اور شاید ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان امبیسی میں ایک ایسا افسر تعینات ہو کر آیا کہ جس نے پہلے بہت سے شکوے اور شکایتوں کو مٹا دی. آج وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے واپس جا رہے ہیں کہ ایک نظام ہے در حقیقت جس نے بھی آنا ہے اس نے اپنا وقت پورا کرنے کے بعد واپس جانا. جگر نے کہا تھا کہ کوئی مست ہے کوئی تشنہ لب تو کسی کے ہاتھ میں جام ہے, کوئی مست ہے کوئی تشنہ لب تو کسی کے ہاتھ میں جام ہے, اب اس کا کوئی کرے گا کیا, یہ تو میں کدے کا نظام ہے. تو در حقیقت یہ ایک نظام ہے جس کے بعد آپ نے یہاں سے جانا ہے اور آپ اس نظام کا حصہ ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جس ذمہ داری کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پر اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں, یہ فاروق صاحب, یہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں, یہ در حقیقت آپ سے محبت کرتے ہیں اور ان کی موجودگی یہاں پر آپ سے بے انتہا محبت کا ثبوت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ آنے والے وقت میں بھی حکومت پاکستان کی طرف سے جہاں کہیں بھی آپ کو جو بھی ذمہ داریاں عطا کی جائیں گی وہ آپ اسی جذبے کے ساتھ, اسی تندہی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ادا کرتے رہیں گے اور ملک قوم کی خدمت کرتے رہیں گے. آج یہاں سے آپ رخصت ہو رہے ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی آپ کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گی, اور جس خوبصورت انداز سے آپ نے اپنا انٹریکشن پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ رکھا ہے وہ بے انتہا خوبصورت, یعنی کہ آپ نے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا, جیسے ابھی حافظ صاحب تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ یہاں بیٹھے ذکر کر رہے تھے, کہ آپ نے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ ایک افسر ہیں, اور اگر ایک عام پاکستانی جو دن رات مزدوری کے جھنجھٹ سے باہر نہیں نکلتا, اگر اس کو بھی کوئی مسئلہ پیش آیا ہے اور وہ آپ کے دفتر میں گیا ہے تو آپ نے اٹھ کر استقبال کیا ہے اور اس کے مسئلے کو جس توجہ کے ساتھ سنا ہے وہ قابل مثال ہے. اور ہم امید رکھیں گے کہ جو ہمارے نئے کمیونٹی ویلفیئر اتاشی ہیں وہ بھی اسی جذبے کے ساتھ, اسی تندہی کے ساتھ اور اسی راستے پہ چلتے ہوئے پاکستان کی جو خدمت ہے اس کو اپنا شعار بنائیں گے. ہم اداس ضرور ہیں آپ کے جانے سے, لیکن آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بے انتہا کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے, صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے, اور جو بھی ذمہ داریاں آپ کو عطا کی جائیں وطن عزیز کی خدمت کے حوالے سے آپ ان کو بطریق احسن ادا کرتے رہیں. کہ اس گلی نے یہ سن کے صبر کیا, آپ سب توجہ چاہوں گا, اس گلی نے یہ سن کے صبر کیا کہ جانے والے یہاں کے تھے ہی نہیں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں گزارش کر رہا ہوں جناب فاروق امیر سیال صاحب سے, ہماری آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی وہ تشریف لائیں گے اور آپ سے کچھ باتیں کریں گے. آپ سب کی بہت سی تالیوں میں جناب فاروق امیر سیال. वॉल्यूम जरा खोल दो भाई, वॉल्यूम. सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने मसरूफ वक्त में से टाइम निकाल कर आज इस महफिल को जिन्नत बख्शी है. खसूसी तौर पर हाफिज़ मोहम्मद शकीर साहब का, मियां मोहम्मद बशीर साहब का, हाजी अरशद साहब का, तो मौलवी साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं, उनका जमीर साहब का, अख्तर कोस्तानी साहब का, हाजी मुनव्वर साहब का, बरकत साहब का और तमाम अहबाब यहाँ को बहुत शुक्रगुजार. मेरे बारे में जो कलमात अदा किए गए मैं यकीन करें कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बाइस इत्मीनान तो है ही. मैं समझता हूँ कि शायद
میرے لیے بہت بڑے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. شاید میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن یہ آپ لوگوں کی ذرا نوازی ہے، آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ نے ایسے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کیا ہے سب دوستوں نے، اور جناب ہمارے جو آج کے بیچ ہیں. کویت کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے تو لوگوں سے کیا محبت کرنی تھی یا کیا ان کو رسپیکٹ کرنی تھی، یہ میری ڈیوٹی کا حصہ ہے. یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے یا میرا کوئی احسان نہیں ہے کسی کے اوپر، یہ تو میرا فرض ہے. یہ حکومت پاکستان نے یہاں پر ہمیں بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ کمیونٹی کے ساتھ کمیونٹی ویلفیئر عکاشی کی زیادہ انٹریکشن ہوتی ہے. اس کو مقصد ہی بھیجنے کا یہ تھا کہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جائیں، تاکہ ان کے جو مسائل ہیں کویت کے اندر اور پاکستان میں ان کے مسائل کا حل ڈھونڈا جائے، پلس پاکستان کے لیے مزید اپرچونٹیز کریٹ کی جائیں کہ یہاں پر مزید پاکستان سے لوگ ہیں وہ یہاں پر کام کریں. جو اس کا پہلا اسپیکٹ ہے جو کمیونٹی کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہے، اس میں یقیناً میں نے بہت کوشش کی ہے اپنی طرف سے، میں نے 100% کرنے کی کوشش کی، لیکن کبھی بھی انسان یہ قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ہر کام کو خوش اسلوبی سے مکمل کر لیا. اس کے اندر کچھ نہ کچھ جھول رہ جاتا ہے. لیکن میں نے یہ بھرپور کوشش کی ہے کہ جتنے بھی ہماری کمیونٹی کے مسائل ہیں کویت کے اندر یا پاکستان میں، جو تو میں انسٹنٹلی اپنے دفتر میں اپنی پاور سے حل کر سکتا تھا، اس پہ تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو شکایت نہیں ہوگی، وہ میں نے حل کیے ہیں انسٹنٹلی. لیکن جو ظاہر ہے جن کے ساتھ دوسرے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں یا دوسرے محکمے انوالو ہو جاتے ہیں، تو پھر آبویسلی اس پہ وہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے، اس پہ میرا بھی زور نہیں تھا. جہاں تک رہے گی بات کہ پاکستان کے جو ورک فورس کے بڑھانے کی بات، تو اس میں یقیناً کچھ پیش رفت ہوئی. اس کے اندر یہ ہم نے اچھا ایگریمنٹ کیا گورنمنٹ آف کویت کے ساتھ کہ ہمارے 5000 کے قریب تقریباً لوگ ہیں، ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل اسٹاف. اور یہ 5000 لوگ جو ہیں وہ دیئر پروفیشنلز. انہوں نے وہ جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، تو ملک کا ایک جو امیج ہے اس کو بہتر بنانے میں بڑا کردار ادا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ پاکستانی کمیونٹی یا پاکستانی جو ورکرز یہاں پر کام کر رہے ہیں کویت کے اندر، ہماری بے شمار انٹریکشن ہوئی. جو ہمارے لاسٹ سفیر صاحب تھے ملک محمد فاروق صاحب، میں آپ کو انتہائی یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھائی، انہوں نے کوئی ایسا دروازہ نہیں چھوڑا جس کو انہوں نے نوٹ نہ کیا ہو کہ ہماری کمیونٹی، ہمارے جو لوگوں کی تعداد جو ہے وہ کویت کے اندر بڑھ جائے. اچھا، ریزلٹنٹلی ہمیں بہت ساری چیزوں میں ہمیں اس میں پیش رفت بھی ملی. صرف ڈاکٹرز اور نرسنگ نہیں، اور بھی بہت سارے لوگ یہاں پر پچھلے سالوں میں 3 سالوں میں 3.5 سالوں میں لوگ آئے ہیں. لیکن بڑا چنک جو تھا وہ یہی تھا، بڑا چنک جو تھا. اس پہ ہمیں کچھ جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہیں کہ کچھ معاملات ایسے ہیں وہ حکومتی لیول کے اوپر ریزالو ہوتے ہیں. تو اس میں بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ امپروو ہو رہی ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں حمزہ صاحب تشریف لے ہیں ادھر، تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی جو لیبر کی ایکسپورٹ ہے ٹورڈز کویت وہ بھی بڑھے گی. ہماری جو کمیونٹی ہے، میں یہ بتا دوں کہ میرے اس سے پہلے میرے چھوٹے بھائی ہیں، وہ میرے سے ویسے CSS انہوں نے پہلے کیا، میرے سے سینئر ہیں 2 سال. وہ کمیونٹی ویلفیئر عطاشی رہے ہیں قطر میں. میں ان کو ملنے قطر بھی گیا، میری وہاں پر بھی لوگوں سے انٹریکشن ہوئی. لیکن میں یہ بڑا سیفلی بات یہ کہہ سکتا ہوں اور اپنے دل سے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، میں نے حمزہ کو بھی یہ بات بتائی ہے کہ ایسی کمیونٹی آپ کو پوری ورلڈ میں کہیں نہیں ملے گی جو کویتی کمیونٹی. محبت آپ لوگوں سے کرتے ہیں، عزت آپ لوگوں کو دیتے ہیں، اور بدلے میں پھر یہ انسان، ایک اچھا انسان جو ہے یا ایک انسان جو ہے، وہ بدلے میں پیار کے بدلے میں پھر پیار ہی کرے گا اور عزت کے بدلے میں عزت ہی دے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے کا سارا کمال جو ہے یہ آپ لوگوں کا کمال ہے. پھر میری انٹریکشن کمیونٹی میں، ہماری کمیونٹی نے بہت اچھی آرگنائزیشنز یہاں پر ترتیب دی ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں،
डॉक्टर साहब की ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े मेडिकल कैंप्स किए डॉक्टर साहब ने, इस तरीके से हमारी लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने मुशायरे करवाए हैं यहाँ पे, इस तरीके से हमारी दूसरी सोशल एक्टिविटीज़ की हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने बड़ा मुल्क के लिए एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने में बड़ा काम किया। फिर ये अभी बड़ा रिसेंटली कंक्लूड हमने किया एक ब्लड कैंप, तो उसमें मेरा ख्याल है हाफिज़ साहब की सरपरस्ती में बहुत ही अच्छा, मैंने मतलब जितने भी ब्लड कैंप्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में इस तरह लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे, उसको बड़ा इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से मैनेज किया हुआ प्रोग्राम था और माशाल्लाह उसमें बड़ी हमें सक्सेस मिली है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद बेहतर करती हैं। ऑल्दो कि हम फ्रेंडली कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री हैं, मुस्लिम ब्रदर कंट्री हैं, लेकिन ये चीज़ें इसमें और तकवीत देती हैं उस चीज़ को। बाकी अपना मेरे पास जो ऑफिशियल असाइनमेंट थी उसके हवाले से यहाँ पर लोगों ने बात भी की है, हमने फिर ये थोड़ी कोशिश भी की है, आप सब लोगों से गाइडलाइन भी ली है। स्पेशली जो 2-3 वाक़यात ऐसे हुए हैं, एक तो देयर वाज अ मैसिव फ्लड इन द ईयर 2022। आपको ये मैं कन्फाइड करता हूँ कि पूरे गल्फ़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो डोनेशन इकट्ठे किए हैं वो पाकिस्तानी कम्युनिटी इन कुवैत ने किए हैं पूरे गल्फ़ के अंदर। हालांकि अगर आप साइज़ कंपेयर करें तो सऊदी अरब और कुवैत के जो पाकिस्तानी कम्युनिटी का साइज़ है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ 25-26 लाख बंदा, यहाँ पर हम 1 लाख से भी थोड़े कम ही हैं, 2-3 हज़ार हम कम हैं, तकरीबन 1 लाख के करीब। फिर एम्बेसी ने जब भी कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया है, जिस भी चाहे वो कम्युनिटी के यहाँ के मसले हों, चाहे वो पाकिस्तान के मसले हों, या एम्बेसी अपने तौर पर कोई प्रोग्राम या कोई फंक्शन ऐसा कराना चाह रही हो कि जिससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हों, तो मेरा ये मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ कि लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, लोगों ने उसमें हर तरीके की कंट्रीब्यूशन की है, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी की है, अपने मैन आवर्स भी दिए हैं, फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने साथ अटैच किया है। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी इन कुवैत जो है इट इज़ द बेस्ट कम्युनिटी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड माशाल्लाह। मेरा यहाँ पर मैं अगर अपने 3.5 सालों को सम अप करूँ तो मैं ये समझता हूँ कि इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स प्रेयर्स। स्पेशली मेरे फादर ही पास्ट अवे वेरी रिसेंटली, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका अल्लाह ताला ने ये हमारे पे बड़ी मेहरबानी की है, हमने इस मुल्क के अंदर आकर आप जैसे खूबसूरत लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, अल्लाह ताला ने फिर हमें यहाँ पर मौका दिया कि हम यहाँ की जो हायर अप्स हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई, अमीर से मेरी 2 दफ़ा मुलाकात हुई। पाकिस्तान के बहुत सारे जो इश्यूज़ थे उनको हमारी लीडरशिप और इनकी लीडरशिप में रिजॉल्व करने की कोशिश की, और मैं उन हिस्टोरिकल चीज़ों का पार्ट था। ये अल्लाह ताला की मेरे पे करम नवाजी है। फिर हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं हाफिज़ साहब, हाजी अरशद साहब, मियाँ साहब, हमने इनके साथ सऊदी अरब के बड़े सफ़र किए रिलीजियस, और अल्लाह ताला ने हमें उम्रे की मुतअद्दिद बार सादत नसीब फरमाई, ये भी हमारे अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है। ओवरऑल ये 3.5 साल मैं समझता हूँ कि इंतहाई मेरे अपने कैरियर के अंदर भी एक आला मुकाम रखते हैं, क्योंकि किसी भी सिविल सर्वेंट की नौकरी के अंदर फॉरेन पोस्टिंग का होना उसके CV को बहुत अच्छा करता है। ये तो प्रोफेशनली स्पीकिंग हो गया। फिर पर्सनली स्पीकिंग मैंने यहाँ बहुत अच्छे दोस्त बनाए हैं, और उनसे इंशाल्लाह ताला मेरा तल्लुक़ सिर्फ यहाँ तक नहीं, उनके साथ मेरा तल्लुक़ पाकिस्तान में भी रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो आज की इस महफिल के हवाले से आप यकीन करें कि आई एम रियली ओवरवेल्म्ड, आई एम रियली हम्बल्ड एंड ऑब्लाइज्ड कि जिस तरीके से हाफिज़ साहब ने और साथ हमारे दोस्तों ने, पूरी टीम ने इस चीज़ को तरतीब दिया है। मैं इन सब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोग यहाँ पर आए, आपने इस महफिल को रौनक बख्शी, आपकी दम से रौनक है। और आखिर में मैं ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आप सबका, आप सब लोगों का भी हामी नासर मददगार हो, मेरा भी हामी नासर मददगार हो। अल्लाह ताला आपको भी इधर बहुत तरक्कियाँ दे, मुझे भी मुसलमान के तरक्कियाँ दे, पर्दे हमारे कायम रहें। और मेरे लायक कोई भी पाकिस्तान के हवाले से कोई भी किसी भी जो मेरा नंबर तकरीबन कम्युनिटी के हर बंदे के पास था, कोई भी मेरी वहाँ पर मेरे लायक कोई खिदमत हो, कुछ इनिशियली तो वो नंबर रहेगा, फिर ऐसा मैं चेंज करूँगा ज़ाहिर, मैं सर उसके लिए इंशाल्लाह ताला हाज़िर हूँगा। और मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों का फिर बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और पाकिस्तान को दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान का जिंदाबाद।
جناب فروخ امیر سیال صاحب آپ سب سے بات کر رہے تھے. ہمارے رخصت ہونے والے مہمان جناب فروخ امیر سیال صاحب کے لیے کمیٹی کی طرف سے یہ ایک یادگاری شیلڈ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے جو ان کو ابھی پیش کی جائے گی. تو میں سب سے پہلے گزارش کر رہا ہوں ہماری آج کی اس تقریب کے جو سپانسرز ہیں جن کے پیغامات بھی ابتدا میں ہم نے سنے, ان سب سے گزارش ہے کہ وہ سامنے تشریف لے آئیں. سفارت خانہ پاکستان سے دانش صاحب بیٹھے. سر آپ بھی پلیز تشریف لائیے. ہماری آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی فروخ امیر سیال صاحب, سر تشریف لائیے گا پلیز. آپ کو ایک بار پھر زحمت دے رہے ہیں. بہت شکریہ. حاضرین محترم, میڈیا کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, ہاں وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو, اور آج کے دور میں تو سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. تو کویت میں میڈیا کے لیے شیلڈز جو ہیں وہ تیار کی گئی ہیں جو اس پروگرام کے آخر میں مجھے بتایا گیا ہے کہ ہم نے ان کو دینی ہے. تو میں تھوڑی سی شیلڈز ہیں, اس کے بعد ہم پروگرام کی اختتامی کارروائی کی طرف چلیں گے. سب سے پہلا نام جو ہے جناب محمد ندیم اکبر صاحب کا ہے. جی تشریف لائیے. میاں صاحب جی اگلا نام جناب میاں محمد زبیر شرفی صاحب کا ہے. رکھ دینا, میرا ہے تو یہ پکڑ لینا. یہ کس ہاں اگلا نام ہمارے پاس ساحل نیوز سے جناب میاں تنویر ساحل ہیں. طارق علی محسن صاحب تشریف رکھتے ہیں, آپ پلیز ذرا سامنے تشریف لے آئیں. جی دنیا نیوز سے اگلا نام میرے پاس ہے جناب محمد شریف حدیثوی صاحب.
ये उसका है ये अच्छा अच्छा जनाब मोहम्मद शरीफ हदीसवी साहब तशरीफ लाइए। सामने देखें शरीफ सामने देखो। पाकिस्तानी इन कुवैत से जनाब आतिफ सिद्दीकी साहब। चलो जी सारे नाजिल है जो कैमरे एक पकड़ा दे मुझे, ठीक है। ये इसका शरीफ का चल आज लाइव ही है ना। फोटो सही आंदी नहीं, फोटो खिंचनी की। जनाब हादी बल्ती साहब, इनका नाम है मेरे पास। जनाब हादी बल्ती साहब। जनाब तारिक इकबाल और शहजाद खान साहब, आपसे गुजारिश है कि तशरीफ लाइए। जरा मेरे हाल वेखो। जी अगला नाम मेरे पास है जनाब आबिद मलिक साहब, पाक मीडिया से जनाब आबिद मलिक। ये किसका है? शरीफ का। फ्रेंड्स न्यूज़ से जनाब मोहम्मद आसिफ बाजवा साहब। वीडियो फोटो ये लो। हो रही है कुछ भाई? हाँ जी बाजा से सामने देखें। जी पाक विजन से जनाब मोहम्मद इमरान जफर। सामने देखो, सामने सामने देखो। अलराई डिजिटल टीवी से जनाब खालिद नूर साहब हैं। नहीं वैसे करते हो ना तो बीच में आना सर। सामने देखें सर। सीनियर सहाफ़ी जनाब मोहम्मद उमर साहब। आज उमर भाई आ जाए। सामने देखो। अगला नाम है मेरे पास सुप्रीम मीडिया से जनाब मोहम्मद रियाज राजपूत। समाद न्यूज़ से जनाब मिर्ज़ा एहसान बेग। वन नेशन से जनाब मलिक जावेद साकी आवान साहब। कितना बड़ा नाम नहीं आया। साकी साहब है साकी साहब है।
ملک جاوید ساکی ایون ساکی نے 2 کیمرے پھڑائے ہیں سارے انہوں پاکستان میں دیکھو پاک میڈیا سے جناب محمد انعام الرحمان، ساکی کو ساکی چلو پھر آ رہا اس کو دے دو نا گرے گی چلیں. اگلا نام ہے میرے پاس جناب محمد رضوان، اور ان کی شیلڈ ملک نعمان. ان سے گزارش ہے کہ وہ آپ وصول کر لیں. ملک نعمان جائے نعمان جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، تمام حاضرین کے لیے الحافظ کمپنی کی طرف سے گفٹ پیکس ہیں جو کہ آپ کو آپ کے ٹیبل تک پہنچا دیے جائیں گے. ہاں ساکی کھینچے جی چل ایک گروپ فوٹو لے لیں. سر سامنے دیکھیں آپ سر ساکی پیچھے ہو ساکی پیچھے ہو جا پیچھے ہو جا ان کا کام ختم ہو. تھینک یو. پروگرام کے آخر میں گزارش کروں گا جناب حافظ محمد شبیر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور دعا سے پروگرام کا اختتام کریں. ساکی موبائل یہ بھی ادھر رکھتے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء. ایک سائڈ پہ ہو جانا ایک سائڈ پہ. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں توفیق دی اور ایک اینگل چھوڑ دو پلیز. کمیونٹی کے لیے، دوستوں کے لیے سب نے مل کے اتنا پروگرام کا انتظام کیا اور میں اس کے لیے سب سے پہلے شکریہ ادا کرتے اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال جان میں خیر و برکت عطا فرمائے. آپ سب نے وقت دیا، تشریف لائے، عزت بخشی. آپ سب کے لیے بھی ایک خصوصی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال جان میں خیر و برکت عطا فرمائے. آپ کے اہل و عیال کو، عزیز و قارب کو، حقدار و میدوار رشتہ دار کو، سب کو صحت و تندرستی، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اس ملک کویت میں ہم رہتے ہیں، اس ملک کو اللہ تبارک تعالیٰ امن و سلامتی کا گوارا بنائے رکھے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جیسے اللہ کے فضل یہاں موجود ہیں ہمیشہ کے لیے رہیں. ہم یہاں سے اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے ملک کے لیے رزق کماتے ہیں. تو اسی طرح یہ فائدہ اللہ نے ہمیں چنا اس کام کے لیے. اللہ ہمارے نصیب میں قائم و دائم رکھے اور سب کے مال میں، جان میں، کاروبار میں، عزت میں، ہر چیز میں زیادتی، خیر و برکت عطا فرمائے. یا رب العالمین، جو اس وقت حالات غزہ، فلسطین کے، لبنان کے، جو ہمارے دوسرے مسلم ممالک کے ہیں، اور جو صہیونی طاقتیں اس وقت ظلم کر رہی ہیں، ہم دست بدستہ دعا کرتے ہیں اپنی خصوصی غائبانہ مدد فرما اور انہیں اس مشکل سے آزادی نصیب فرما. یا رب العالمین، تو غفور الرحیم ہے، قادر مطلق ہے، تو دعاؤں کا سننے والا ہے، تو سب کچھ کر جانے والا ہے. تو تیری یا اللہ طاقت اور سب کچھ، تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون کا مالک ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما. یا رب العالمین، فرخ سیال صاحب یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں، ان کی محبت، ان کی محنت اور ان کی کاوش جو پاکستان کے لیے، پاکستانی کمیونٹی کے لیے، ہیومینٹی کے لیے انہوں نے یہاں پہ کی، ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو ہمارے نئے افسر جناب حمزہ توقیر صاحب تشریف لائے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو باعزت طریقے سے، بڑی محنت اور لگن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو یہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ہر کام میں آسانی پیدا فرمائے. یا اللہ، ملک پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں. ہمارے ملک میں اس وقت بہت بڑے مسائل ہیں، پریشان حال ہیں لوگ، تو اپنے فضل و کرم سے ہماری پریشانیاں دور فرما
جو مصائب میں ہم گرے ہوئے ہیں یا اللہ ہمیں ان مصائب سے دوری عطا فرما، ہمیں آپس میں ہماری صفوں میں اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں جو اختلافات میں بڑھ چکے ہیں، ہر قسم کے اختلافات، یا اللہ ان سے ہمیں دوری عطا فرما، ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ یا اللہ ہمیں امن قائم کرنے والے بنا دے۔ یا رب العالمین تو بڑا غفور الرحیم ہے، ہمیں قرآن کے ساتھ محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن و سنت پر چلنے والے بنا دے، ہمیں قرآن کو سمجھنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے مال جان میں خیر و برکت عطا فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات واصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك۔ اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم ودمر بيوتهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا في الدنيا والآخرة وكف أيدي الظالمين عنا يا حفيظ احفظنا۔ اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، جس محبت سے آپ تشریف لائے بیٹھے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ 5 ٹیبل اس زاویے سے کھانے کے لیے تشریف لے جائیں اور باقی ساتھ ایک اسی محبت سے تشریف رکھیں، اور سٹیپ بائی سٹیپ جو لوگ کھانا لے کے پیچھے ہٹ جائیں تو پھر پیچھے سے 5 ٹیبل والے جو لوگ ہیں وہ آگے تشریف لے جائیں، تاکہ وہاں پہ بدمزگی بھی نہ ہو۔ اللہ کا فضل ہے، کھانا وافر مقدار میں موجود ہے، تو 5 ٹیبل والے جناب تشریف لے جائیں۔ میں یہاں کھڑا رہوں گا تاکہ 6ٹا ٹیبل نہ اٹھے، یہ بڑا ضروری ہے جی نوکری دینا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور کاؤنٹ کر کے ہی آگے بڑھیں جی۔ بہت شکریہ۔ میاں صاحب میں پنجویں تے آ گیا۔ میاں صاحب پنجویں تے کیا کر رہے ہیں؟ میاں صاحب پنجویں تے پنجویں ٹیبل تو نہیں پتہ ہم نے بڑی محبت کے ساتھ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یاد کے لیے ان کی ایک کوٹ اور ان کی پکچر، اسی طریقے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کوٹ اور ان کی پکچر جو ہے، اس لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو محبت ہمارے دلوں میں ہے وہ ہمارے آنے والی نسلوں میں بھی ہو۔ اگر آپ اپنے قائد کو ہر روز دیکھتے ہیں، موبائل سٹینڈ یوز کرتے ہیں، یہ ایک تھیم ہے، تو اس سے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جس جذبے کے ساتھ خطہ پاکستان ہمیں ملا اور جن لوگوں نے اسے حاصل کیا، ان کی اس کوشش اور کاوش کو ہم زندہ رکھیں، انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رکھیں گے، اور آنے والی نسلوں تک بھی یہ پیغام لے کے جائیں۔ آپ سب کے لیے ٹیم جو ہے ٹیبل پر آپ کا بیگ یا رکھ دے گا، جو بھی انویلپ ہے، جاتے وقت اپنے ساتھ ضرور لے جائیے۔ یہ ایک یادداشت ہے جو اپنے محسنین کے لیے آپ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ Who's think the same? Oh my God.